میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور والد صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں. بھائی جو ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں. کسٹمر جو لیڈیز آتی ہیں وہ تو بس بارگیننگ ہی کرتی ہیں, زیادہ یہی پسند کرتی کہ مردوں سے جا کے خرید لیں یا عمران خان کو پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ عدنان. جی آج میں موجود ہوں لبرٹی لاہور میں, اور میرے ساتھ ایک بہت ہی باہمت پاکستان کی خاتون ہماری ماں موجود ہیں, جو کہ یہاں پہ تقریباً 3 سال سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا اپنا سٹال چلا رہی ہیں. تو آئیں پہلے جانتے ہیں کہ کیا ایسی وجہ ہوئی کہ ان کو اتنی سردی میں یہاں پہ یہ سٹال چلا رہی ہیں. آئیں. السلام علیکم. اچھا, یہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں پہ یہ آپ نے سیٹ اپ وغیرہ لگے ہوئے, اس کی کیا وجہ ہے, کیا مجبوری ہوئی کہ آپ؟ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور والد صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں. بھائی جو ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں, تو کمانے والا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا, تو ہاتھ پھیلانے سے بہتر مجھے یہی لگا کہ میں خود محنت کروں. اچھا, یہاں پہ کتنی مشکل ہوئی آپ کو یہاں پہ لگانے میں, یہ سیٹ اپ ہم لگایا, یا اب کتنی مشکلات آپ کو ہوتی ہیں؟ یہاں پہ تو مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. سٹارٹنگ میں بہت زیادہ مشکل تھیں, تنگ کرنے والے بھی بہت تھے. اب بہت زیادہ عزت دیتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ باپردہ مطلب خاتون کام کر رہی ہے, تو اب مطلب اتنا تنگ بھی نہیں کرتے. پہلے بہت پریشانی ہوتی تھی, لیکن اب یہ ہے کہ کام میں مطلب اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پہ آئی مجھے تقریباً 2-3 دن ہو گئے. پہلے میں لگاتی تھی, وہاں پہ کام نہیں ہوتا تھا. اچھا, یہاں پہ بھائی ہیں, یہاں پہ کام اب ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر گزارا ہے, پر اللہ کا شکر ہے وہاں سے بہتر ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہاں کی جو آس پاس کے جو دکانوں والے ہیں ان کا کیسا رویہ, جو کسٹمر خاص طور پہ آتے ہیں ان کا کیسا رویہ ہوتا ہے؟ کسٹمر جو لیڈیز آتی ہیں وہ تو بس بارگیننگ ہی کرتی ہیں کہ پتہ نہیں آپ لیڈیز ہو اتنا مہنگا دے رہی ہو. زیادہ یہی پسند کرتی کہ مردوں سے جا کے خرید لیں یا دکان سے برانڈ سے, مطلب برانڈ کی چیز خرید لیں, چاہے وہ برانڈ کی نہ بھی ہوں. ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بس یہ اچھی چیز لے رہے ہیں ہم. یہاں پہ آ کے تو بحث بارگیننگ, کئی ایسی بھی آتی ہیں کہ بہت اچھی ہوتی ہیں, وہ مطلب خوش ہوتی ہیں کہ آپ یہاں پہ کام کریں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہی. بہت زیادہ ایسا بھی ہوتے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ خرید لیتی, نہیں بھی چاہیے ہوتا تو وہ خرید لیتی. لیکن کچھ زیادہ تر ہمارے جو معاشرے میں ہے نا, لیڈیز کو کام کرنا مطلب ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, اچھا نہیں سمجھتی ہوں. ہاں جی. اچھا, جو آپ جیسے جو اور خواتین ہیں کہیں, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, بس خود محنت کریں, اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گی انشاءاللہ. اچھا, اور جو کسٹمر آ کے تنگ کرتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ خواتین آتی ہیں وہ بارگیننگ کرتی ہیں, اور ان کے لیے آپ کیا, ان کے کیا کہیں؟ ان کے لیے یہی کہنا چاہیے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی کوئی مجبور ہیں گھر سے, اگر یہاں پہ بیٹھیں اتنی ٹھنڈ میں یا گرمی میں, گرمی کے موسم میں بھی مطلب بیٹھنا پڑتا ہے باہر اوپن, تو نہ کوئی پنکھا ہوتا ہے. مطلب ہر بندہ آرام دہ لائف چاہتا ہے, تو آرام دہ لائف تو نہیں ہے, پر پھر بھی ان کو یہی چاہیے کہ مطلب یہاں سے کچھ نہ کچھ خرید کے لے کے جائیں. اچھا, ویسے آپ کے بھی کچھ خواب ہوں گے, تو آپ بھی مطلب کچھ چاہتی ہوں گی کہ میری ایسی زندگی ہو یا ایسی, آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہاں جی, ہر انسان کی طرح میری بھی یہی کہ میں گھر میں بیٹھ کے تو آرام سے مطلب میری اچھی لائف ہو, میں گھر میں بیٹھی کھاؤں, پر ایسا نہیں ممکن. اللہ کی طرف سے بس یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ یہاں پہ محنت کر رہے ہیں, اللہ پاک نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے, تو کوئی محتاج ہی نہیں ہے. ہاں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, یہ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ جنہوں نے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے, اپنے گھر کے گزر بسر کے لیے انہوں نے اپنا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے. تو جہاں سے بھی آپ, اگر آپ کے علاقے میں کوئی بھی شخص ہے جس نے ایسا چھوٹا سا سٹال لگایا ہوا ہے صرف اپنے گزر بسر کے لیے, تو کوشش کریں کہ وہاں سے بارگیننگ نہ کریں, اور کچھ نہ کچھ تھوڑا ہی صحیح کچھ نہ کچھ ضرور خرید لیں. کیا پتہ آپ کے 10-20 روپے کے ساتھ ہی ان کا گھر کا نظام چل جائے. جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی آخر میں اگر کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو؟ نہیں, بس اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور دعا میں یاد رکھے. میرے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہے, میں بھی آپ کا بیٹا. جی, بہت بہت شکریہ. عمران خان کو پیغام بھیجو کہ ساڑھے حالات دیکھو کیسے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, مہنگائی اتنی ہے, مال نہیں بکتا. ہمارے لیے کوئی پروگرام, ایسی سکیم نکالے کہ جو ہمارے بچے بھی پال سکیں. تھینک یو, میں آپ کا شکریہ ادا ہوں. بزرگ آدمی ہیں, دیکھو ہمیں کچھ نہیں ملا. ہمیں جو احساس پروگرام تو اس پہ بھی میسج کیا, وہ کہہ رہے آپ اہل ہی نہیں. اگر ہم اہل نہیں ہیں تو اہل کون ہے؟ ہم جو 12,000 روپے دے رہے تھے وہ بھی ہمیں نصیب نہیں مل رہا دیتے. غریب کی کوئی عزت نہیں ہے, غریب اس معاشرے میں مارا ہی گیا. چلو, ہماری اعلیٰ حکام جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب سے ہماری اپیل ہے کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ نظر ڈالیں, ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. اور اس کے علاوہ اگر کچھ آپ کہنا چاہیں.
3 बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है, अभी जवान बेटियां हैं, देखो हालात कैसे, बुज़ुर्ग आदमी ये काम कर रहा हूँ मजदूरी करके, सिर्फ बच्चों का पेट पालता हूँ, शादी की गुंजाइश नहीं है। मैं झूठ बोलूँ, झूठ नहीं मारना, अल्लाह पाक नाराज़ होता है। ये सिर्फ पेड़ अपने बच्चों का आटा, चीनी और 230-40 रुपये किलो क्यों है वो ले जाता हूँ, सिर्फ बच्चों का पेड़ पालता हूँ, हफ्ता निकालता हूँ, हफ्ते बाद फिर घर में राशन मुक जाता है। अच्छा, आजकल कुछ ऐसा भी है बच्चों की शादी नहीं हो रही कि जो लड़के वाले हैं वो जहेज़ का तकाजा ज़्यादा करते हैं। वो बहुत मांगते हैं, लड़के वाले कहते हैं अगर थोड़ा दोगे हमारी बारात को अच्छी तरह टेंड नहीं करोगे तो हम हमारी तरफ से आपको जवाब कहीं और कर लो। तो लेकिन हम मजबूर होकर घर बैठ जाते हैं, हमारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं, कोई उसके साथ हमारा डंडा खुशाई नहीं, हम सब्र करके अपने घर बैठ जाते हैं। क्या करें, मजबूर है, गरीब है। बिल्कुल। हाँ जी। तो हमारी आला हकाम जितनी भी जो हमें देख रहे हैं उनसे हमारी अपील है कि ऐसे जितने भी लोग हैं उन पे नज़र डालें, जो मेहनत कश है, मेहनत करके कमा रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, उन पे नज़र डालें, उनके लिए जो हो सके वो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू बेटे जी।